نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. آج چونکہ منزل مصائب میں شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا، لہٰذا آج کی مجلس منسوب کرتے ہیں مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے توسل سے، لہذا سب مل کر آقا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجي عند الله اشفع لنا عند الله صلوات بر محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر۔ نعرہ صلوات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھوڑا سا چونکہ تاخیر سے گفتگو شروع ہوئی ہے، لہٰذا میں بلا تمہید بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان آیتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کیا ہے، اور اس سلسلے میں آیہ مباہلہ پر ایک حد تک بات ہوئی ہے، آیہ نور پہ بات ہوئی ہے، سورہ رحمان کی آیتوں پر بات ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ایک بات طے ہے کہ اللہ عز و جل تک پہنچنے کا راستہ واحد اہل بیت علیہ السلام ہی کا راستہ ہے۔
ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ آج کل ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ٹیچنگ میتھڈس بھی چینج ہو چکے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب آپ بچوں کو ایک بات سمجھاتے تھے آدھے پونے گھنٹے تک، آج آپ 2 منٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور وہ بات اس بچے کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ بات جو ہم اور آپ کو گھنٹوں سمجھائی جاتی تھی. تو آڈیو ویڈیو جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے. نبی مکرم نے اپنے زمانے میں ان ویڈیو ایفیکٹس کو یوز کیا ہے اپنے طریقے سے. میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ایک روایت اس طرح سے ہے کہ حضور مکرم تشریف فرماتے اور وہ زمین پر کچھ آڑے ترچھے خط کھینچتے جا رہے تھے. تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ حضور کیا کر رہے ہیں. کچھ خط حضور نے کراس کھینچے، اس کے بعد ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ دیکھو صراط مستقیم صرف علی ابن ابی طالب ہے. یہ حضور نے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ باقی سارے راستے ادھر ادھر ہیں، صرف ایک راستہ حق ہے، ایک راستہ صحیح ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کر توحید تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس توحید میں اور آپ مولا علی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے جس توحید پر جا رہے ہیں، اس میں زمین سے آسمان تک فرق ہے. ہر ایک کے لیے ہم احترام کے قائل ہیں، ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کے قائل ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے فقط مثال دے رہا ہوں کہ توحید کا عقیدہ جو سارے مسلمانوں میں مشترک ہے، وہ یقیناً کوئی بھی فرقے سے ہو تو توحید تو اساس ہے، توحید تو بیس ہے نا. لیکن یاد رکھیے گا مثال کے طور پر کتاب صحیح البخاری کی توحید کچھ اور ہے، یا کم از کم اتنا میں کہوں کہ کتاب البخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں، یہ فرق ہے. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں ادب احترام سے؟ مثال کے طور پر آپ کو نہج البلاغہ میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پیر ہے تو وہ جہنم میں ڈالے گا. آپ کو نہج البلاغہ میں کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے تو اس کا ہاتھ ہے. یہ چیزیں آپ کو یہاں نہیں ملیں گی. تو بہرحال اسکول آف تھاٹ مختلف ہیں. اس طریقے سے رسالت کے بارے میں اسکول آف تھاٹ مختلف ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہے ولایت کی وجہ سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ. تو جب ہم ولایت پر اصرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے فقط مولا علی علیہ السلام علی ولی اللہ کو پکڑ لیا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس کے ایمان میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. مل کے بات واضح ہو رہی ہے. تو اس کا تعلق ہے آگے اس بات سے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے رسالت مصطفی تک جائیں گے اور توحید خداوندی تک جائیں گے، تو وہ اس کی اسپرٹ کچھ اور ہے، اس کی روح کچھ اور ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ حضور نے مختلف خط کھینچے، فرمایا کہ ایک خط یہ سیدھا علی ابن ابی طالب کا ہے. لہذا زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ انتم الصراط الاقوم وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المحزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك إليه تدعون وعليه تدلون وله تسلمون. کہ اہل بیت انتم الصراط الاقوم، یقیناً جو سیدھا راستہ ہیں، انتم الصراط الاقوم وہ آپ ہیں. وشہداء دار الفنا، اس دنیا میں گواہ آپ ہیں. وشفعاء دار البقاء، آخرت کے شفیع آپ ہیں. والرحمت الموصولہ، وہ رحمت جو اللہ کی جانب سے وصول ہوتی ہے وہ آپ کے ذریعے سے وصول ہوتی ہے. والامانۃ المحفوظہ، جو اللہ کے دین کی امانت ہے وہ آپ کے پاس ہے. من اتاکم نجا، جو آپ کے پاس آیا وہ نجات پا گیا. ومن لم یأتکم ہلک، جو آپ کے پاس نہیں آیا وہ ہلاک ہو گئے. یہ زیارت جامع کبیرہ ہے. والباب المبتلی بہ الناس، آپ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتا ہے. یہ بات کیوں کرنا ضروری ہے؟ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی تصور نہیں ہوا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں کسی شیعہ ممبر سے کسی ایسے کی فضیلت بیان ہو جائے کہ جو مجرم رہا ہو مادر امام حسین علیہ السلام کا. روح کانپ جاتی ہے واقعا کہ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا. اللہ جانے آگے کیا کچھ ہونا ہے. تو مجھے نہیں معلوم آپ تک کتنی بات کہاں تک پہنچی ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ سرکولیٹ بھی ہو رہی تھی اور بہت سارے مومنین نے اس پر وضاحت بھی چاہی کہ مولانا صاحب کچھ کہیے گا اس کے بارے میں. اب کیا کچھ کہا جائے کہ بہت بنیاد سے اگر بات کیجئے کہ اگر وہ اتنے ہی برے تھے
تو مثال کے طور پر رسول اللہ نے پہلی بات یہ کہ شادی کیوں کی تھی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. سورہ تحریم کی آیت ہے. اللہ عز و جل نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنایا ہے. قرآن ہے یہ. امام حسن علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا جعدہ بنت اشد سے، تو امام حسن علیہ السلام کا ازدواج کرنا جعدہ بنت اشد سے اسے محترم بنا گیا. امام محمد تقی علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا ام فضل سے، ام فضل نے زہر دیا امام محمد تقی علیہ السلام کو تو وہ محترم بنا گیا. ام فضل سے امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج کرنا ام فضل کو نہ، اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے ظاہر پر عمل کر کے بات آگے بڑھائی. اگر علم غیب ہی سے انہیں سارے معاملات طے کرنے تھے تو پھر امتحان کہاں ہے انسانوں کا؟ اگر زیادہ برے تھے تو سورہ برات کیوں دیا؟ دیکھیں دیا پھر لے بھی لیا. اگر شروع ہی سے سورہ برات مولا علی کو دیا جاتا نا سورہ توبہ کہ آپ جا کے پہنچائیے. سورہ توبہ جب نازل ہوا تھا تو مدینہ میں نازل ہوا تھا، مکہ میں جا کے اعلان کرنا تھا، اور اعلان یہ تھا کہ اس کی پہلی آیت اتنی سخت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں سورہ توبہ میں، کہ بری ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا رسول بھی بری ہے تمام مشرکین سے، بیزار ہے. اگر یہ شروع سے مولا علی کو دیا جاتا نا تو مولا علی کی اہلیت تو ثابت ہوتی، کسی اور کا نا اہل ہونا ثابت نہ ہوتا. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ نہ ایک مل کے صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک، حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک. اللہم صلی علی BTJ851 آلٹو ہے اور LED 6918. یہ رانگ پارکنگ پر ہے اسے. تو مصلحت ہے، اس سے کسی کے فضائل ثابت نہیں ہو رہے یہاں پر. اور اگر وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کا بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیے تو وہ حدیث منابع اہل سنت میں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھیولوجی ڈیفرنٹ ہے. وہ کتاب الفتوح میں روایت موجود ہے، ابن عاصم نے اس کو لکھا ہے. پھر بعد میں مقتلہ خارزمی میں وہ روایت موجود ہے ایلیجڈلی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے فضائل پڑھے، جبکہ وہ ابن عاصم جس راوی سے وہ روایت نقل کی جا رہی ہے اس روایت کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس کا تعلق شیعہ تھیولوجی سے نہیں ہے، اور علماء نے لکھا اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے. کچھ علماء نے لکھا کہ قصہ گو ہے، داستان پرداز ہے، افسانے بیان کرتا ہے. تو کتابوں میں تو بہت ساری باتیں، موسوعۃ الامام الحسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا ہے، ایوری تھنگ جو کچھ امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھا اس سب کا کمپائلیشن ہے. وہ سب کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ پر. علماء نے کام اس لیے کیا کہ تاکہ ہسٹری محفوظ رہے کہ کس نے کیا لکھا تھا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو کچھ اس میں آ گیا ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے. آپ اس کی سورس تو دیکھیں گے جا کے یا نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں اس لیے بہت نہ کسی پہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب احترام سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ مائنڈز کلیئر رہیں. اگر آپ مقتلہ خارزمی ہی کی امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کو پڑھیں کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان میں سکت نہیں رہی تھی، میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل منقلب ہو جائے، لیکن بہرحال میں اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام میں مقتل میں کہ سکت نہ رہی کہ وہ کوئی حرکت کر سکیں، اور زمین کربلا پہ تشریف فرما تھے کہ کسی لعین نے پتھر مارا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، اور امام علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنے پیرہن کو بلند کریں اور اس پتھر سے جو خون بہ رہا ہے اس کو صاف کریں. تو سینہ اتھر امام حسین علیہ السلام وہ واضح ہوا کچھ، تو اس پر تیر چلایا. حرملہ نے یا بعض مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے تیر مارا اس طرح سے کہ جرد دم کالمیزاب، کہ پر نالے کی طرح خون امام حسین علیہ السلام سے نکل رہا تھا، اور وہ تیر پوش سے امام حسین نے کھینچا. اس وقت اس حساس ترین لمحے پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، فلاں اور فلاں نے مجھے قتل کیا ہے.
اللہم صلی علی محمد و محمد. بس کتاب میں بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا. ائمہ علیہ السلام بھی, یہ جو میں نے بات کی آپ سے, میں نے کوئی تقیتاً نہیں, جو وہاں لکھا ہوا تھا وہی میں نے آپ کو سنایا ہے. اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ بات حق پہنچے بھی لیکن کسی فتنہ و فساد کی طرف بھی نہ جائے. لیکن it doesn't mean کہ ہم اپنے عقیدے کو چینج کرتے پھریں گے. آپ کو اگر کسی ایک عالم دین کی عزت احترام کو بچانا ہے تو اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی حرمت کو تو پامال نہ کیجیے, ورنہ پھر رہ کیا جائے گا تشیعوں میں, رہ کیا گیا تشیعوں میں. تو پھر کتاب الکافی کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ در حقیقت جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی روٹس ہیں کہاں پر. زیارت عاشورہ میں فرمایا لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت, کہ اصل تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو جائے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اس واقعے کی کہ پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا. اگر امام حسین علیہ السلام وہاں ان سے راضی ہو جائیں تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑتی ہے زیارت عاشورہ تعلیم دینے کی. بات واضح ہو رہی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کو ضرورت کیا رہتی ہے کہ وہ گریہ کرتے ہوئے کہیں کہ کاش میں قبروں سے نکال سکوں انہیں جنہوں نے میری جدہ فاطمہ الزہرا کو قتل کیا. ضرورت کیا رہتی ہے پھر. یہ تو امام حسین علیہ السلام کے بعد کیا ائمہ ہے نا. ہر چیز کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور یقین فرمائے گا کہ یہ فتنے بڑھتے جائیں گے, یہ معاملات بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اگر بہت اچھے تھے, یعنی سوال یہ کہ بھائی اتنے برے تھے تو پھر رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا تھا بہت سے لوگوں کو. اب میں سب کی بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. تو آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, کان من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا. ابلیس اگر اتنا برا تھا تو ملائکہ میں رکھا کیوں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے, کیوں رکھا ہے اللہ نے. بہت اچھا ہے ابلیس. چونکہ افسوس کی بات یہ کہ جب یہ کہا جائے کہ بھئی کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں, تو ابلیس میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں میرے بھائی. 6000 سال تک تو سجدے کرتا رہا, ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا ہے, کیوں پیچھے بڑھ گئے ہو اس کے. یہ بات پہنچ رہی ہے. ایک صلوات چاہتا ہوں میں آپ سے یہاں پر محمد و آل محمد پر. اللہم 6000 سال تک تو سجدہ کی. وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا, اور وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, کتابیں مثلا بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ تو ایک سجدہ مجھے معاف کر دے, پھر جتنے تو چاہے گا روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں تیرا سجدہ نہ کیا ہو. اللہ سے وجہ نے جواب دیا کہ اے ابلیس, عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں, وہ ہے کہ جو میں چاہوں. اللہ کو وہ ایک سجدہ چاہیے جو آدم علیہ السلام کے سامنے, باقی نہیں چاہیے. اللہ کو وہ ایک ولایت جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی, وہ قبول کرو, وہ چاہیے مجھے. بات واضح ہو رہی ہے, وہ چاہیے مجھے. باقی آپ کچھ بھی دین بناتے پھر نہیں چاہیے اللہ کو, وہ مجھے ایک ولایت چاہیے. یہ جو خلیفۃ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں, تو ایگزیکٹلی ابلیس نے یہی کام کیا. بعض مومنین بھی جو سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ممبروں سے اتنی ولایت پڑھی جائے, اگر ولایت نہ پڑھی جائے تو آپ کے پاس جو توحید رہ جائے گی وہ ابلیسی توحید رہ جائے گی. اللہم اچھا غور کیجئے گا. سوال یہ ہے کہ ابلیس, اس کے بہت سارے کام اچھے تھے اور یہ غلط کام کیا یا نہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ خباثت تو پہلے سے تھی, خلافت کے اعلان سے ایکسپوز ہو گیا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے اور
اس پر دلیل موجود ہے میرے پاس، قرآن کی دلیل ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الکافرین، قرآن کی آیت ہے، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. پروردگار کافر تو اب بنا ہی ہے، ابھی سجدہ نہیں کیا نا، پہلے تو عبادت گزار تھا. یہ کانا مینز، کانا ہے پاسٹ ٹینس، کانا ہے پاسٹ ٹینس. اور یہ لفظ کانا، یہ اردو والا کانا نہیں، عربی والا کانا، یہ آتا ہے کسی کی پاسٹ حالت کو بیان کرنے کے لیے. لہذا بعض مفسرین یہاں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ سم ٹائمز کانا عربک لینگویج میں بمعنی سارا بھی یوز ہوتا ہے. سواد الف را، سارا کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم، چینج ہوا وہ، تو وہ کافر بن گیا. انہوں نے کہا یہاں کانا بمعنی سارا، اس لیے کہ پہلے تو عبادت گزار تھا، اب سجدہ نہیں کیا، لہذا یہاں کانا بمعنی سارا ہے. نہ، غلط، کانا بمعنی کانا ہے. آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس بے نقاب ہو گیا. غدیر میں علی ابن ابی طالب کی خلافت کے اعلان سے. اگر آپ ان عقیدوں کو سنبھال کے نہ رکھ پائیں عزیزوں، فائدہ کیا رہ گیا مجلس امام حسین علیہ السلام کا؟ فائدہ کیا رہ گیا میں کہتا ہوں نمازوں اور روزوں کا؟ منہ میں مار دی جائیں گی اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے تو. جیسے ابلیس کی نمازیں منہ پر مار دی گئیں. ہائپوتھیٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابلیس کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے میری ذات پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سمجھو، ہم توحید کو اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کو قبول کرتا ہے. ہم توحید کو بھی اسی سے قبول کرتے ہیں. بات واضح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر کبھی اپنے مقام پر. تو اتنا بیان کرنا ضروری تھا. اور یہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں ان سے بہت مخلصانہ طور پر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا شاید زیادہ کام ہے اب کہ آپ اپنے بچوں میں مولا کائنات کی ولایت، محبت، ان کے دشمنوں سے عداوت و برات، وہ باتیں جو ممبر سے نہیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے کہنی ہے وہاں پر. یعنی واقعی آپ کا بچہ بغض رکھے سیدہ کے دشمنوں سے، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے. یہاں پر ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تبرہ بھی سکھایا، تقیہ بھی سکھایا. تو ہمیں اس بات کے لیے خیال کرنا ہے کہ ہمیں کس بات کو کہاں کہنا ہے. لیکن آپ کے گھر میں آپ کے بچے کے ساتھ یہ آپ نے سکھانا ہے. میں کچھ احادیث ہیں جنہیں احادیث فواتم کہا جاتا ہے. احادیث فواتم یعنی کیا؟ میرے لیے بڑی انسپریشن تھی جب اس بات کو آپ پڑھتے ہیں تو گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. احادیث فواتم کا مطلب یہ ہے کہ راوی ہوتے ہیں نا حدیثوں کے، تو اگر جو راویات ہیں یعنی چین آف نیریشن، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، وہ سب کی سب خاتون ہو اور سب کا نام فاطمہ، تو انہیں کہتے ہیں احادیث فواتم، یعنی جس میں ساری فاطمائیں ہیں، اور یہ وہ فاطمائیں جو اہل بیت کے گھر کی فاطمائیں ہیں. تو 3 احادیث ہمارے پاس کم از کم ایسی موجود ہیں جو ہم کہتے ہیں احادیث فواتم. اچھا یعنی کیا؟ یعنی بچوں کو میں سمجھاؤں. ایک تو امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں بہن بی بی معصومہ قم جن کا نام ہے فاطمہ. امام رضا علیہ السلام کی اپنی بیٹی بھی ہیں جن کا نام ہے فاطمہ. تو حدیث اس طرح سے ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان زینب ان فاطمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ فاطمہ جو دختر ہے امام رضا علیہ السلام کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یہی بی بی معصومہ قم. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہیں امام باقر علیہ السلام کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نے سنا ان بی بی زینب یا کہیں ام بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ کا لفظ ہے کہ جو بیٹی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی. انہوں نے سنا اپنی ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہ بی بی فاطمہ یہ بیان کرتی ہے کہ میں
میں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یا اللہ، عجب سلسلہ سند ہے، یہ عجب سلسلہ سند ہے. اللہم صلی علی، سن لیجئے گا. یہ جو چین آف نیریشن ہے، اس چین آف نیریشن سے 3 حدیثیں، تینوں حدیثیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت پر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے میں، مستورات میں، لیڈیز میں آپس میں باتیں کس موضوع پر ہوتی تھی؟ ہے یا نہیں؟ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. یعنی آپ بات کر سکتی ہیں اس موضوع پر بھی. آج کی لینگویج میں اگر کہوں تو کون سا نیا شاپنگ سینٹر کھلا ہے، تو کہاں پر سیل لگی ہے، تو کون سا نیا فیشن آ رہا ہے، ونڈو شاپنگ میں کیا ہے، فلاں آن لائن کیا بک رہا ہے، کیا بیچنا چاہیے، کیا وہ بھی ہو سکتا ہے. سب کچھ وہ بھی کیجیے اپنے شوق سے، میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اصل کام کی بات ہے وہ تو کیجیے. پہلے دین کی بات تو، امیر المومنین کی ولایت کی بات تو پہنچائیے پہلے بچوں تک. تو بی بی فاطمہ نے سنا، بی بی فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ، انہوں نے فاطمہ، انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین، سلام اللہ علیہن. انہوں نے سنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نے یہ فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے ایک سفید محل دیکھا عظیم الشان. اس پر ایک نور کی تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے محل پر. اس حدیث کی جو ساری راویات ہیں وہ فاطمہ ہیں. ایک حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان تمام فاطمہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. حدیث غدیر کی راویاں یہ ہیں اپنے زمانے میں. بات واضح ہو رہی ہے. اور انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ایک میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی میں نے آپ کو حدیث کی سند بیان کی ہے امام رضا علیہ السلام کی بیٹی سے. علامہ مرشی نجفی، سب نے نام سنا ہے ان کا، بڑے جلیل القدر عالم دین. انہوں نے سید محمد غماری شافعی سے ایک حدیث کو نقل کیا کہ اپنے خاندان سے، آغا مرشی نجفی کے سلسلے سے، اس خاندان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام خواتین راویات، ان سب کے نام بھی فاطمہ. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ نام کتنا محبوب اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں. آپ کیا فاطمہ بنت حسین رضوی نے سنا فاطمہ بنت محمد رضوی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رضوی، فاطمہ بنت حسن رضوی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد موسوی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبداللہ علوی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن حسینی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابو ہاشم حسینی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرقہ، انہوں نے سنا فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ مبرقہ. موسیٰ مبرقہ وہ کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو برقع رکھتے تھے اپنے چہرے پر، اس لیے کہ اتنا زیادہ نور ان کے چہرے اقدس سے جاری ہوتا تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ صفے بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنا کام چھوڑ کر، اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگتے تھے تو وہ جہاں جاتے تھے تو وہ برقع رکھے جاتے تھے تاکہ معمولات زندگی متاثر نہ ہو. تو انہی کی جو پوتی ہیں فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرقہ، انہوں نے سنا فاطمہ بن احمد بن موسیٰ مبرقہ، انہوں نے سنا فاطمہ بنت موسیٰ مبرقہ. ان فاطمہ نے سنا فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا، انہوں نے سنا فاطمہ بنت موسی کاظم، انہوں نے سنا فاطمہ بنت جعفر صادق، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد باقر، انہوں نے سنا فاطمہ بنت زین العابدین علیہ السلام، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، انہوں نے سنا فاطمہ یا زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے سنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آیت اللہ مرشی نجفی سے لے کر رسول اللہ تک ساری راویات خواتین اور سب کا نام فاطمہ، کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. سبحان اللہ.
اس سے ہمارے خانوادے میں جو مستورات ہیں ان کی ذمہ داری، آپ اپنی ذمہ داری صرف نظر نہیں ہو سکتے. غدیر کے خطبے میں رسول اللہ نے باپ کے لیے کہا تھا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد تک اس ولایت کو پہنچائے. یہ غدیر کے خطبے کا لفظ ہے. تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھر دیں کوٹ کوٹ کر اپنے بچوں کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب کو، کہ پھر کسی کا کوئی کلپ آتا رہے تو بچے کا ایمان متزلزل نہ ہو. پھر علی مولا اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہی پر ان کی قربانی ہے، تو ہماری گفتگو تو انڈائریکٹلی کم از کم موضوع کی حد تک رہی، لیکن چونکہ ضروری تھی بات تو کہنا. اب بہرحال اختتام پر میں اس بات کو پھر ریلیٹ کر رہا ہوں ان آیتوں سے کہ جو پڑھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیتیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور ان 5 قسموں میں عجب ذکر ہے خانوادہ پنجتن کا. والفجر، سب کو یاد ہے یہ، اس سورہ کو کہتے ہیں سورہ امام حسین علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورہ امام حسین ہے، اس خاطر کہ یہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان آیتوں پر یہ سورہ ختم ہوتا ہے. جو آپ عاشور کے دن مصائب میں آیتیں سنتے ہیں، اور اگر زندگی اور توفیق رہی تو میں شب عاشور ان آیتوں پر پڑھوں گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ پر. لیکن اس سورہ کی ابتدائی جو آیت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، ایک فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. عجب ہے. تفسیر قمی میں اگرچہ کہ یہ روایت ہے کہ یہاں جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد ذی الحجۃ الحرام کی 10 راتیں ہیں کہ جس کا اختتام عید پر ہوتا ہے. اور اس کی ایک تعویل یوں بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ محرم کی 10 راتیں ہیں. والفجر، ایک فجر عاشورہ کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. لیکن حدیث اب سناتا ہوں، اس کا تعلق خانوادہ پنجتن سے کیسے. ولیال عشر والشفع والوتر، اور کی قسم، ایون کی قسم. شف یعنی جفت، وتر یعنی طاق، ٹھیک. واللیل اذا یسر، ایک رات کی قسم جو گزر رہی تھی. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ یہ 5 آیتیں. اس کا باطن کیا ہے ذرا سن لیجئے گا. امام نے فرمایا، تفسیر برہان میں روایت ہے، امام نے فرمایا والفجر، یہاں جو فجر کی قسم اللہ کھا رہا ہے، هو القائم المہدی، امام زمانہ علیہ السلام کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر. حضرت حجت کی قسم، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. امام نے کہا 10 ائمہ کی قسم. یہ 10 ائمہ کون سے ہیں؟ اچھا، یہاں پر جو قسمیں ائمہ علیہ السلام کی کھائی گئی ہیں وہ ریورس میں. حضرت حجت کی قسم پہلا، والفجر. اس کے بعد امام نے کہا 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 ائمہ کی قسم. یہ 10 کون سے ہیں؟ بہت لطیف تعبیر استعمال کی، فرمان من الحسن الی الحسن. ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے بھائی. مل کے سروات بے دے، نام حسن عسکری علیہ السلام اور نام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اگر آپ 14 معصومین میں دیکھیں تو 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہے. ہائے ہائے ہائے. اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام، بہرحال ان کا مقام، ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عجب اہتمام رکھا ہے بہرحال. لیکن حسن وہ ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں. یاد رکھیے گا، امام حسن علیہ السلام کا جو مقام ہے، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک حسن سے یعنی حسن عسکری سے حسن مجتبیٰ تک ائمہ کی قسم. یہ ولیال عشر میں امام حسین علیہ السلام شامل ہے. ٹھیک ہے، اب سن لیجئے گا، اور شاید میں اپنا جو مافی ضمیر پہنچا پاؤں اور آپ اس روحانی کیف اور لطف کو محسوس کر سکیں. والفجر، امام زمانہ کی قسم. ولیال عشر، حسن عسکری سے حسن مجتبیٰ تک قسم. والشفع والوتر،
دو برابر کی ہستیوں کی قسم. مرج البحرین یلتقیان یاد ہے؟ ہائے ہائے ہائے. 14 معصومین میں دو برابر کی ہستیاں کون سی ہیں؟ بات پہنچی نہیں پہنچی؟ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو ملایا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اتنی جلدی تو مجلس سے نہیں بھولے ہوں گے میری آپ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان کو خارج کیا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اس بات کا اظہار سورہ فجر میں کیا گیا. والشفع، شفع یعنی ایون، جتنے جو عدد ہیں ایون، ان کو ایون کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دو برابر سے تقسیم ہوتے ہیں. 2 4 6 10 ایون ہے نا. یہ دو برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، علی نہ ہو تو فاطمہ کی کوئی ہمسری کرنے والا نہ ہو. سبحان اللہ. آدم فمن دونہ، کہنا آدم تھا غیر آدم. یہاں حضور نے آدم علیہ السلام کا لفظ شامل کر کے یہ بتلا دیا کہ میں عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں انبیاء تک کی بات کر رہا ہوں. انبیاء ہمسری نہ کر پائے نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، علی نہ ہو تو کوئی ہمسر نہ ہو. سبحان اللہ. یہ والشفع، دو برابر کی ہستیوں کی قسم. والوتر، اور ایک تنہا کی قسم. 14 ہو گئے. واللیل اذا یسر، اگرچہ کہ روایت میں یوں بھی آئے کہ والوتر پھر خدائے متعال کی قسم. یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے اور تعویل ہے. واللیل اذا یسر، بس بات ختم کرو آہستہ آہستہ. اور اس رات کی قسم جو گزر جائے گی. فرمایا کہ یہ وہ رات ہوگی جب یہ گزر جائے گی تو پھر حضرت حجت کا ظہور ہوگا. یہ اس رات کی قسم ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ نے آخر میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اب پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر سورہ اختتام ہوا. تو عزیزوں، یہ وہ سورہ ہے کہ جہاں اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں. کل یہاں سے بات شروع کروں گا انشاءاللہ، مجھے توفیق رہی، کہ قرآن کے کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. یہ قرآن عجب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. کچھ سورے ایسے ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جو 4 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جو 5 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. کچھ سورے ایسے ہیں، بلکہ ایک ہی سورہ پھر ایسا ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. 6 قسموں سے 7 اور 8 اور 9 اور 10 قسموں سے شروع ہونے والا سورہ نہیں ہے قرآن میں. ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی سورہ ہیں نا، 1 قسم، 2 قسمیں، 3 قسمیں، 4 قسمیں، 5 قسمیں یا 11 قسمیں، سب میں امام حسین کا ذکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس خاطر ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا فرش عزا. یہاں جو سب سے پہلی بنیادی ترین بات لے کے جائیے، حسین اور ان کے آبا و اجداد سے محبت ہے. مولانا محبت ہم سب کے دل میں یقیناً ہے. محبت کا ایک اثر بھی ہے. اس کا پہلا اثر جانتے ہیں کیا ہے؟ محبت کا پہلا اثر یہ ہے کہ اعداء اہل بیت، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں. نعجل فرجہم. تو میں اتنا کہوں کہ ہم پھر مولا علی علیہ السلام، ان کی محبت پوری نہیں ہوتی. علی کو کون جانے گا؟ وہیں پر فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے
علی کو ہی پتا ہوگا. آخری 2 مصروں کہہ کے میں جا رہا ہوں منزل مصائب پہ. علی ہمیں کیا معلوم ان کی عظمتوں کا، بس یہ کہ دل جھک جائے اس مقام پر آ کر. یہ ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے دل جھکے. صحیح. تو علی کو کون جانے گا؟ وہیں پر فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. اور اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. بس عزیزوں، بات یہاں آج رک رہی ہے. علی کے پوتے کی شہادت کا بیان ہے آج. قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. جناب بلال کاظمی صاحب نے بڑا خوبصورت بند لکھا حضرت قاسم پر. قاسم یعنی تقسیم کرنے والا ہے نا. میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے. اور قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں. یہ ہے قاسم، 13 برس کا جوان. جب دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ہر طرف آج کا 13 برس کا جوان، میں کہتا ہوں یہ جو ایک فقرہ حضرت قاسم کا، اس پر زندگی قربان ہو جائے. جو شب عاشور کہا کہ جب ابا عبداللہ الحسین پوچھیں کہ کیف الموت عندک، قاسم موت کیسی ہے آپ کی نگاہ میں؟ احلی من العسل، چچا موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. اگر حجت خدا کی راہ میں ہے تو موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. سبحان اللہ، اس سے اچھی کوئی بات نہیں. اور قاسم علیہ السلام جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں چند جملے ضرور آقا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کروں. آج جو صاحب مجلس اور صاحب عزا ہیں وہ امام حسن علیہ السلام بھی ہیں. مدینہ سے تشریف لائے ہیں اپنے بیٹے کا ذکر سننے کے لیے. وہ حسن کہ جن کی قبر مسمار ہے، قبر ویران ہے. حسین یقیناً مظلوم ہے. جیسے حسین کی شہادت ہے ویسے کسی کی شہادت نہیں ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، یہ خود امام حسن علیہ السلام ہی کا جملہ ہے. لیکن آج حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، لاکھوں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، وہاں پر ماتم کرنے والے ہیں. حسن مجتبیٰ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے. حسن مجتبیٰ کی قبر مسمار ہے، نہ وہاں کوئی زری ہے. آپ دور سے کھڑے ہوتے ہیں، جو جا چکے ہیں جنت البقیع وہ جانتے ہیں اس بات کو. آپ دور سے کھڑے ہوتے ہیں اور دور سے قبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ کی آنکھوں میں کچھ آنسو آئے تو وہ ہٹا دیتے ہیں. یہاں آپ نے کچھ بولنا شروع کیا. اتنے مظلوم ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. فاطمہ کے 4 بچوں کی قبریں ہیں جنت البقیع میں. کوئی زری نہیں، کوئی گنبد نہیں، کوئی چراغ نہیں، کوئی مزار نہیں. یا اللہ، بس جیسے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے نا لگن میں، ویسے قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے کربلا میں. بابا نثار پر اللہ کی رحمتیں ہوں جو لکھ کر چلے گئے کہ پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. حضرت قاسم ابن حسن حسن کی نشانی بن کر آئے ہیں کربلا میں. شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے شہیدوں کے بارے میں بتلایا نا، یا اللہ، دیکھو اب جو تاریخیں آ گئی ہیں، رونے کا ایک حق ہے. عاشور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ جانے پھر کسے عاشور نصیب ہونا ہے، اللہ جانے محرم پھر کسے نصیب ہونا ہے. میں نے آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک تصویر دیکھی تھی. اتنے بڑھاپے میں بھی ان کے اپنے یہاں جو مجلس ہوتی ہے تو بالکل ایک عام مومن کی طرح، حالانکہ مرجع تقلید ہیں، اتنے بڑھاپے میں عزا خانے سے باہر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں ایک مومن کا. گویا شاید سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس فرش پر حسین کی ماں فاطمہ تو زہرا تشریف لاتی ہیں. حق یہ ہے کہ جتنا ادب، تواضع، انکساری اس فرش کے لیے دکھلائی جائے. جب امام سجاد کے پاس آ کر زہری نے یہ کہا تھا کہ مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے تو آپ تشریف لائیے گا،
امام نے کہا تجھے معلوم ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی. یا اللہ. ظہری سر جھکا کر چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر آیا, کہا مولا میرے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس ہے مولا. امام نے کہا تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے تو میں ضرور آؤں گا. اور اس کے بعد جب امام تشریف لے گئے تو ظہری نے امام کو بالکل ممبر کے قریب بٹھلایا. اب جب آج 1400 برس بعد ہم مصائب سنتے ہیں تو ہم سے ضبط نہیں ہو پاتا, تو سوچو مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو, مجلس میں وہ خود موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو, مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا ہو. اتنا گریہ ہو رہا تھا مجلس میں, کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. ظہری کہتا ہے کچھ دیر بعد جب میں ممبر کے قریب آیا میں نے دیکھا مولا نہیں ہے. اب جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا, مجھے معاف کرنا یہ جملہ بڑا سخت ہے لیکن جو کتاب میں تو وہی پڑھ سکتا ہوں, میں بدل تو نہیں سکتا, جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھیں, جہاں عزاداروں نے اپنے نالین اتاری تھیں, سید سجاد وہاں بیٹھے تھے. تو ظہری کہتا میں نے آگے کہا مولا مجھ سے خطا ہو گئی, مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ اٹھ کے وہاں چلے گئے. کہا نہیں ظہری تو فقط ایک ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کی ہیں, جنت سے میری دادی فاطمہ الزہرا مجلس میں تشریف لا چکی ہے. میں نے یہی مناسب سمجھا جہاں آزادار اپنی جوتیاں اتارتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ حق ہے گریے کا کہ مجلس میں انسان محسوس کر سکے کون ہے. بہرحال شب عاشور تھی اور جب مولا حسین علیہ السلام نے تمام شہیدوں کے نام بتلائے تو شہزادہ قاسم اٹھ کے کہتے ہیں چچا کل کے شہیدوں میں آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. امام آج اس کا ذکر ہے جس کے لاشے کو حسین نے نہیں اٹھایا, نہیں یہ چنا ہے. ہائے ہائے خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. صاحبان اولاد نظر آ رہے ہیں, باپ کے دل میں ایک خاص محبت ہے. اور جب قاسم امام حسن کی شہادت کے بعد حسین ہی گویا باپ کی طرح ہے نا, عجب کیفیت ہے. تو کہا قاسم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا احلی من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں. کہا بیٹا کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نہیں, آپ کے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. کہا چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس آئے گی؟ میں کہوں گا اے امیر قاسم آپ نے فقط سنا تھا تو ضبط نہیں ہو سکا, سوچ نہیں پائے. میرا سلام میرے بیمار امام سید سجاد. سجاد دیکھتے رہے, بیوی زینب کی چادر چھینتی رہے. شہزادی ام فروہ بار بار عاشور کے دن کہتی ہیں بیٹا قاسم جاؤ چچا سے اجازت لو جاؤ. اور جب بار بار تشریف لاتے ہیں کہا امام حسین فرماتے ہیں تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو, تمہیں کیسے اجازت دو, تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. یہاں تک کہ سر جھکا کر بیٹھ گئے ماں کے سامنے. اماں میں چچا سے بار بار کہتا ہوں وہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا آپ کو یاد ہے جب آپ کے بابا کا آخری وقت تھا تو بابا نے بلا کر آپ کے شانے پر بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا. ہائے ہائے وہ تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. عجب, فرمایا اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ میدان میں جانا چاہتے ہو نہ جا پاؤ تو جاؤ اس تعویذ کو. میں کہتا ہوں ایک جملہ, ماں باپ تعویذ باندھتے ہیں کہ میرا بچہ بچ جائے, حسن نے تعویذ باندھا تھا میرا بچہ قربان ہو. حسن نے تعویذ باندھا تھا میرا بچہ حسین پر شہید, حسین پر قربان ہو جائے. تعویذ کھولا در حقیقت وہ خط ہے. لے آئے امام حسین کی بارگاہ میں. امام حسین علیہ السلام میرے بھائی امام کی تحریر لے آئے. اے قاسم تم تو تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ اے بھیا حسین میں موجود نہ ہوں گا جب آپ پر سخت امر آئے گا, میری نیابت میں میرے فرزند قاسم کو مرنے کی اجازت دیجیے گا. بس اب حکم امام آ گیا, اب حسین انکار تو نہیں کر سکتے. فغشی علیہما, دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی.
کربلا میں پانی نہیں تھا کہ پانی چھڑکا جاتا، گویا بی بی زینب کبریٰ کے آنسو بہے۔ قاسم حسین نے اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا۔ اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی زرہ قاسم کے جسم پر آ نہیں سکتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کا گریبان چاک کیا۔ کہا چچا یہ آپ نے گریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے، شاید اسے دیکھ کر تجھ پر کوئی رحم کھا جائے۔ قاسم چلے، 13 برس کا ہاشمی شیر ہے، لڑتے رہے، اللہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب ایک عرب کا بڑا پہلوان ہے، ازرق شامی اس کا نام ہے، 7 بچے ہیں۔ پہلا بچہ آیا، اسے تہ تیک کیا، دوسرا بچہ تہ تیک کیا، تیسرا بچہ۔ جب سب مار چکے، 7 بچے اس کے مار چکے، ایک قاسم وہ بپھرا ہوا سامنے آیا۔ حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ دیکھو میں پڑھتے ہوئے فطرت انسانی خستہ ہو جاتا ہوں، آپ بھی کچھ خستہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دینا تاکہ میں بات آگے پہنچا سکوں۔ ایک مرتبہ بی بی فضہ جو دیکھ رہی ہیں حسین علیہ السلام کو، فضہ نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امام حسین آئے، بہن زینب کو بلایا، کہا قاسم کی ماں سے کہنا عرب کا بڑا نامی گرامی پہلوان آیا ہے قاسم کے مقابلے میں، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ قاسم کے لئے دعا کرے۔ اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا، لیکن وہ آیا ہے تو کھانا کھا کر آیا ہے، وہ آیا ہے تو پانی پی کر آیا ہے، میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ ام فروہ نے مصلی بچھا لیا، کہے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے پروردگار میرے بچے کو بتا دو کر۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی، قاسم نے وار کیا، ازرق شامی فی النار ہو گیا، لشکر نے گھیر کے مارنا شروع کیا۔ قاسم کے پہلو پر ایک نیزے کا وار ہوا، سنبھل نہ پائے، زمین پر گرے۔ جو قاتل تھا وہ چاہتا تھا قاسم کا سر کاٹ دے۔ حسین نے حملہ کیا لشکر پر، وہ لشکر اس قاتل کو بچانے کے لیے آیا، درمیان میں قاسم کا لاشا تھا، گھوڑے قاسم کے لاشے کے اوپر سے گزر رہے تھے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوتا گیا۔ آواز آئی چچا ادرکنی، چچا چچا ادرکنی، چچا۔ حسین پہنچے، قاسم کا لاشا بکھر چکا تھا۔ فرمایا فلا و عمکا، جزاک اللہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ یتیم حسن پر ایسے ہی ماتم کر۔ اے مولا حسن، آپ کے یتیم کا پرسہ قبول کرو۔ آج کربلا لکھوا لو حسن مجتبیٰ سے، ان کے بھائی کی زیارت لکھوا لو۔ حسین پہنچے، فرمایا تیرے چچا کے لئے بڑا سخت ہے کہ تو چچا کو مدد کے لئے پکارے، لیکن تیرا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اپنی یا اللہ حسین کیسے اٹھائے، گٹھری اپنی ابا کو رکھا، کچھ لاش۔ میں ایک جملہ کہوں، اے شہزادہ قاسم، آپ کو شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو، اس لیے کہ جیسے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، قاسم کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ حسین نے لاش کے ٹکڑے جمع کیے، گٹھری کو سنبھالا، خیمے پر پہنچے، کہ بہن زینب لاش لایا ہوں قاسم کی، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی نے عجب سوال کیا کہ بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ کہ بہن یہ جو پیٹھ پر گٹھری دیکھ رہے،
آخری جملہ مجھے پڑھنے دو. بس جب گٹھری اندر پہنچی, خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو. ام فروا کے سامنے لاش نہ کھولی گئی, لیکن بی بی نے کہا اے سیدہ زینب, ماں زہرا کا واسطہ مجھے دکھلائیے تو صحیح, میرا بچہ کیسے مارا گیا. بس جب ماں کی نگاہ اپنے 13 برس کی کمائی پر پڑی, ہاتھوں کو قاسم کے ٹکڑوں پر رکھا, پیشانی کو زمین پر رکھا, کہ پروردگارا تیرا شکر ہے, تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرما. قاسم کی نشانی آ رہی ہے, تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی. وہ آتی رہے گی, میں مصائب پڑھتا ہوں. ہاں, روایت میں مقتل کا جملہ ہے, حسین جب اکبر کا لاشا لے کر آئے, توجہ رکھنا, ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا, ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا, درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا اور کہتے جاتے تھے ہاتھوں کو رکھ کر اکبر اور قاسم پر, واہ غربتا پروردگارا آج تیرا حسین غریب, میرا اکبر بھی مارا گیا, میرا قاسم بھی مارا گیا, حسین غریب ہو گیا, بھائی کا بچہ بھی مارا گیا, میرا بچہ بھی مارا گیا. یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسن. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے, 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 اپنے دامن میں سمیٹا بھائی کا کم سے یتیم, اپنے دامن